السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 2 اتوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بڑی پیاری نصیحتیں احادیث کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتائیے، اذا انا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں، احبنی اللہ و احبنی الناس، تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور انسان بھی مجھ سے محبت کریں۔ ایسا عمل بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتایا۔ پہلا عمل یہ، ازہد فی الدنیا، دنیا میں بے رغبت ہو جاؤ۔ بے رغبت کا مطلب لالچ دل سے نکال دو۔ تو دنیا سے جتنا بے رغبت ہو کے زندگی گزارو گے، یحبک اللہ، اللہ تم سے اتنا محبت کریں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نعمتیں چھوڑ دو، اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پہننا چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ نے نعمت دی ہے اور ہم ریاکاری سے اور تکبر سے بچتے ہوئے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نعمتیں پوری استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کو چھوڑنا نہیں، لیکن ان نعمتوں کی لالچ دل سے نکالیں۔ یہ لالچ جو ہے، کتنی بھی بڑی نعمت ہو وہ چھوٹی دکھاتی ہے، یہ ابھی بہت کم ہے، اور چاہیے، اور ہونا، اور ہونا، یہ پسندیدہ نہیں۔ یہ چیز بندے کے اندر آتی ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے میں بندہ ہے اتنے میں شکر ادا کر کے رہے، اس کی لالچ دل سے نکالے، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ دوسرا عمل، وزہد فی ما عند الناس، لوگوں کو جو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس سے نظر ہٹا لو۔ گزشتہ اتوار بھی اس طرح کی حدیث آئی تھی کہ جو لوگوں کو ملا ہے اللہ نے اپنی مرضی سے انہیں دیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں انہیں کیوں اتنا دیا اور ہمیں کیوں اتنا دیا، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیں گے تمہاری۔ تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں بالکل، لیکن اس کی لالچ دل سے نکالیں، اس سے اللہ محبت کریں گے۔ اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، دوسروں کو اللہ نے دے رکھی ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں دی ہیں، ہمیں بھی اللہ نے ہماری شان کے اعتبار سے نعمتیں دی ہیں جو ہماری ضرورت ہیں۔ تو دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں کی لالچ دل سے نکال دیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ تو یہ 2 عمل ہے جس کا تعلق ہے تجربے سے، کہ آدمی یہ عمل کرے اور تجربہ کر کے دیکھ لے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا، انشاءاللہ انسانوں کا بھی محبوب بن جائے گا۔ ناقدری انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب انسان لالچی ہو جاتا ہے، ہر اس کی بات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی لالچ رکھتا ہے دل میں دنیا کی، دوسروں کے پاس جو ہے اس کو بھی بڑی لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسے انسان کی قدر ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں، انسانوں کی نگاہ میں۔ تو اپنی قدر اور اپنا مقام بنائے رکھنا ہے،
بے رغبت رہیں، لالچ سے اپنے دل کو صاف کر دیں۔ یہ بڑی پیاری نصیحت اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبید اللہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم، تم میں سے جس بندے کی صبح ہوئی، مطلب صبح اٹھا وہ اپنے گھر میں اپنے بستر سے، آمینن فی سربہ، اس حال میں صبح ہوئی کہ اس کے بال بچے الحمدللہ مطمئن ہیں، مامون ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے ان کے جان و مال کا۔ بیماری مطلب بڑی بیماری، یہ کھانسی سردی بخار یہ تو عام سی بات ہے، تو تمام اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہیں۔ وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، وہ بندہ بھی پورا اس کا جسم صحیح سلامت ہے، صبح صبح اٹھا ہے، سر سے لے کے پیر تک الحمدللہ تندرست ہے، وہ جو چاہے کام کر سکتا ہے، اس دن جدھر چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے پیر صحیح سلامت، اس کی آنکھیں صحیح سلامت، اس کا پورا جسم صحیح سلامت ہے۔ عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس کم سے کم اس دن کا راشن گھر میں موجود ہے کہ آج صبح دوپہر رات کا میرے بچے کھا سکتے ہیں، اتنا موجود ہے، کم سے کم، زیادہ کتنا بھی ہو کم سے کم اتنا موجود ہے۔ کل کا کیا ہوگا، محنت کرے گا آج، کل کا اللہ انتظام کر دیں گے۔ لیکن الحمدللہ آج کے زمانے کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کے پاس ایک دن سے زیادہ کا تو رہتا ہے کھانے کا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کم سے کم ایک دن کی بھی غذا اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ تین نعمتیں اگر اس کے پاس ہیں، اس کے تمام افراد خاندان الحمدللہ بصحت و سلامت ہیں، اور وہ خود بھی اس کا پورا جسم صحیح سالم ہے، وہ تندرست ہے، اور اس کے گھر میں اس دن کم سے کم بے فکری سے کھانے کا کھانا موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کو پوری دنیا دے دی گئی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ کوئی شکوہ نہ کرے زبان پہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جس کو انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت ہے، اس سے جا کے پوچھو صبح کیسی ہوئی، کبھی سننے کو یہ ملتا ہے رات میں نیند ہی نہیں آئی، خالی کروٹیں بدلتے ہوئے جو ہے رات گزری ہے، دوائیں کھاتے ہیں نیند آنے کے لیے، تو انسان کا مزاج ایسا ہے عادی ہو جاتا ہے، دوائیں کھاتے کھاتے عادت پڑ جاتی ہے، تو دوائیں بھی کام نہیں کرتی، پھر اس سے زیادہ جو ہے وزن دار دوا کھاتا ہے، پھر وہ بھی اس کا بھی جسم عادی ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ وزن دار، اب یہ وزن دار دوائیں روز جسم میں جا رہی ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ تو ہوگا، تو کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کڈنی پہ اثر ہے، کبھی شوگر اتنی ہائی ہو گئی کنٹرول کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو بہت بڑا محل ہے، دیکھنے کو بہت بڑی دولت ہے جو دیکھتا ہے انسان عام طور پہ، تو ایک انسان کی چھوٹی جھوپڑی میں ہی صحیح اگر صبح صحیح سالم ہوئی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رات میں الحمدللہ اطمینان کی نیند آئی، صبح اٹھا میں بالکل حشاش بشاش الحمدللہ، میرے بچے ہنستے کھیلتے میرے سامنے موجود ہیں الحمدللہ، آج کے دن کا کم سے کم میرے پاس رزق کا انتظام ہے، اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ اس حدیث میں لالچ کے نکالنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ہماری صبح اللہ کے نام سے ہو، فجر سے ہو، پھر تو کیا بات ہے، پھر ہم بھی راضی اور اللہ بھی ہم سے راضی الحمدللہ۔ لیکن اگر فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو ایک گناہ تو ہو رہا ہے اللہ کو ناراض کرنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی 9 بجے صحیح 10 بجے صحیح ہماری صبح ہوئی اور یہ تینوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اب تو کوئی شکوہ کا حق نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ کی یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں، دوسرا اس لیے کہ صبح ہم نے اللہ کے نام سے کی ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں ہم کو، تو جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ شکوہ تو دور دور تک آنا بھی نہیں، خیال میں بھی نہیں آنا، دماغ میں بھی نہیں آنا۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی ایسی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ بس دعا یہ کریں یہ باقی رہے،
اللہ بڑی بیماریوں سے بچائے رکھیں، اللہ اہل و عیال کو کسی بڑے خطرے سے اور شر سے بچائے رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تیسری حدیث حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا ہے۔ یہ بولنے کا ایک انداز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا ایک انداز ہے کہ آدمی جتنے برتن بھرتا ہے زندگی میں، برتن یعنی ہم سب سمجھتے ہیں سامان جس میں کوئی چیز رکھی جائے، گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی برتن میں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ پیٹ بھی ہماری غذا کا برتن ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا پہنچاتے ہیں، اس میں پیاس لگتی ہے پانی پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایک برتن ہے ہمارے جسم میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان جتنا برتن استعمال کرتا ہے، بھرتا ہے مطلب استعمال کرتا ہے زندگی میں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں سب سے برا برتن ہے یہ، کیونکہ کوئی اور برتن ایسا نہیں ہے کہ جس کے بھرنے کی لالچ میں وہ حلال حرام بھی بھول جائے، لیکن یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور جب لالچ میں آ جاتا ہے تو حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، صرف اس پیٹ کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے بندہ بیدار رہے، یہ بہت اچھا برتن نہیں ہے، اس کو بھرنا اس لیے ہے تاکہ ہماری صحت رہے، ہمارا جسم صحیح سالم رہے، ہم اللہ کی عبادت کریں اور ایک صحیح زندگی گزاریں، باقی اپنی خواہش کے مطابق اسے بھرنا نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اس پیٹ کے تعلق سے احتیاط نہیں کرتا، بے وقت بھرتا چلا جاتا ہے اور قابو اور کنٹرول سے زیادہ بھرتا چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم پورا وجود خطرے میں آ جاتا ہے۔ کہ آدمی کا معدہ اگر صحیح ہے، ہاضمے کی صلاحیت اگر صحیح ہے تو اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے کے جو حکما تھے، پہلے کے جو حکیم دوائیں دیا کرتے تھے اور آج بھی، تو کوئی بھی بیماری لے کر جائیں وہ ایک سوال ضرور کریں گے کہ پیٹ کیسا ہے، اجابت کیسی ہو رہی ہے۔ معدہ اگر صاف ہے تو الحمدللہ ساری دوائیں کام کریں گی، انسان بالکل صحیح سالم رہے گا۔ معدہ ہی خراب چل رہا ہے تو پہلے اسے صحیح کرو، پہلے وہ صحیح ہوگا، اس کے بعد جسم کا دوسرے اعضاء جو بیمار ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ برتنوں میں سب سے برا برتن ہے یہ۔ تو اس کے تعلق سے احتیاط، آدمی کو صحت مند رہنا ہے تو اس برتن کا اسی طرح استعمال کریں جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ آگے فرما رہے ہیں بحسب ابن آدم، کہ ابن آدم کو اتنا کافی ہے، اکلاتن، اتنے لقمے کھائے، یقمن صلبہ، کہ وہ اپنی پیٹھ کو درست رکھ سکے، اس کی پیٹھ صحیح رہے، یعنی وہ صحیح طریقے سے کام کاج کر سکے، عبادت کر سکے، اتنا کھائے۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، لیکن نہیں اور کھانے کی خواہش ہے اور چاہ رہا ہے میں پیٹ بھروں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر ایک طریقہ اختیار کرے، فَثُلُثٌ طعام، 3 حصے کرے پیٹ کے، ایک حصہ کھائے، وَثُلُثٌ شرابٌ، اور ایک حصہ پیے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے، ہوا آنے جانے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ 3 حصے بس، اس سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے، اس سے زیادہ کھائیں گے ہاضمہ متاثر ہوگا، ہاضمہ متاثر ہوگا تو پورا جسم جو ہے متاثر ہو جائے گا، جسم متاثر ہوگا، عبادتوں میں خلل، دنیاوی کام کاج میں خلل واقع ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 3 حصے کر دو۔ اللہ معاف کرے، صحیح بات یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے جو کھانے والا حصہ ہے اس میں تو کھاتے ہی ہیں، جو پینے والا حصہ ہے اس میں بھی کھاتے ہیں، اور اگر ذرا دعوت وغیرہ رہ گئی، ذرا من چاہی، تو جو سانس لینے والا حصہ ہے اس میں بھی کھا لیتے ہیں۔ سانس لینے ڈکار آنے کی جگہ نہیں رہتی، اور یوں کھائے اور یوں آ کے پڑ گئے بستر پہ، کیونکہ کھاتے ہی ہیں 11-12 بجے شادی خانے میں، اب ہاضمے کا ٹائم کہاں رہا، سیدھا بستر پہ آ کے پڑ گئے۔ اب وہ کیا حال ہوتا ہوگا اس برتن کا، بس اللہ ہی محفوظ رکھے، کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر عجیب عجیب قسم کی بیماریاں اللہ محفوظ رکھے۔ اگر ہمارا وقت پر کھانا ہو، دونوں چیزیں ہیں کہ مقدار میں کھانا ہے اور وقت پر کھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا عشاء سے پہلے عموماً کھایا کرتے تھے، کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وقت بندہ جب کھاتا ہے بہت آرام سے ہضم ہوتا ہے، بڑی چین کی نیند سوتا ہے، اور بالکل اعلی صبح چہل قدمی کرتے ہی طبیعت سے بھوک لگتی ہے،
اور طبیعت سے بھوک لگنے پہ جو وہ 8 بجے کے یا 7 بجے کے آس پاس ناشتہ کرتا ہے، وہ ناشتہ وقت پہ پیٹ میں جاتا ہے اور پورے جسم میں لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھرتی رہتی ہے جسم میں، پھر وہ آدمی بہت طبیعت سے جا کے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، جو بھی اس کا کاروبار ہے۔ لیکن یہاں پوری ترتیب بدلی ہوئی ہے، رات میں 11-12 بجے کھائے، بس آ کے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد اندر معدے کی عجیب حالت ہے، اور صبح ہو رہی ہے 10 بجے، اور 10 بجے یہ کوئی ناشتے کا وقت ہے ہی نہیں، نہ بھوک کا تقاضا ہے، بلکہ معدہ عجیب جو ہے اندر بددعائیں دے رہا ہے، اس میں جو ہے ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسی میں جو ہے کام کاج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے، وہ ترتیب ہم نے پوری پلٹ دی، تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے وہ معدہ، پورے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بڑی پیاری نصیحت اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 3 حصے کر دو اپنے پیٹ کے، کہ تھوڑی بھوک باقی رہے کھانا چھوڑ دو، وہ کھانا جسم کو لگتا ہے، آنگ کو لگتا ہے، تھوڑی بھوک باقی ہے چھوڑ دو، نفس نہیں چاہ رہا تھوڑا لڑو، نفس تھوڑے دن تک، پھر عادت پڑ جائے گی، اس کے بعد تھوڑا سا پانی پی لو 1 حصہ، پھر اس کے بعد ہضم ہونے کے لیے موقع دو، سانس چلنے کے لیے، پھر وقت پر بھوک لگے گی، صحیح کھایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، پھر ایک مرتبہ کہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، ایمان لے آئے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ تحفے بھیجتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل سے ان کے تحفے قبول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تحفے میں انہوں نے 2 حکیم بھیجے تھے، اس زمانے کے ڈاکٹر، کہ جاؤ پورے مدینے میں فری میں مفت میں علاج کرنا جو بھی بیمار ہوں۔ تو وہ آئے، وہ دونوں حکیم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے وہ وہیں پہ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ جانے لگے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ کیوں جا رہے ہو، اگر کچھ کمی ہے وہ بتائیے، یعنی مفت میں علاج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر کچھ پریشانی ہے تو ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ اور تنخواہ مقرر کر دیں گے، یا کوئی اور تکلیف ہے تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم حکیم ہیں، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، یہ اسی وقت تک ڈاکٹر اور حکیم رہتا ہے جب اس کے پاس مریض آئیں، دوا لیں، علاج کرائیں۔ آدمی اگر مریضوں کا علاج کرنا چھوڑ دیا تو اس کا علم وہ بھول جاتا ہے، یہ تو ہر میدان میں ہے کہ اگر آدمی میدان چھوڑ دے تو وہ علم جو ہے اس کے دماغ سے نکلنے لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی بیماری نہیں پڑتا، بس اکا دکا کبھی کوئی آ گیا تو آ گیا، کوئی بیماری نہیں پڑتا مدینہ طیبہ میں۔ ذرا یعنی اندازہ لگائیے، آج کے زمانے میں ڈاکٹروں سے پوچھا جائے بیماری تو اتنی بیماری بتائیں گے کہ بس، اور اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری ہی نہیں پڑتا یہاں پر۔ تو بہت دیر تک باتیں ہوئیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں حکیموں سے۔ اسی دوران گفتگو بات یہ آئی کہ یہاں بیمار نہ پڑنے کی وجہ یہ ہے، ایک تو صفائی وغیرہ کے بارے میں بھی بڑی تعریف کی ان لوگوں نے، اور ایک بڑی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگوں کے کھانے کا جو انداز ہے بڑا معتدل ہے، وقت پر کھاتے ہیں اور جتنا انسان کے جسم کو ضرورت ہے اتنا ہی کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ بیمار نہیں پڑتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیثیں سنا دی کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس طرح کھایا کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسا ہے تو پھر کوئی بیمار نہیں پڑے گا، وہ کبھی کبھی کچھ ہو گیا، موسمی بیماری آ گئی، وہ الگ بات ہے۔ تو 2 حکیموں نے، عیسائی تھے مذہباً، وہ کہتے ہیں بعد میں ایمان قبول کیے، بعد میں قبول کیے ہوں گے، اس وقت تک وہ عیسائی تھے، لیکن انہوں نے بڑی تعریف کی مسلمانوں کے رہن سہن کی اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، کہ کھانے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ اور آج اللہ معاف کرے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے چیختے رہتے ہیں کم کھاؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، لیکن ہمارا حال یہ دستر پہ بیٹھتے ہیں تو ساری نصیحتیں ایک طرف، پہلے یہ برا برتن بھرے کسی طرح، اور اتنا بھرے کہ یعنی کھانے کی جگہ بھی بھر جائے، پینے کی جگہ بھی بھر جائے، سانس لینے کی بھی جگہ بھر جائے، اللہ رحم فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی کہ آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ 3 حصے کرے اپنے پیٹ کے، ثلث طعام، 1 حصہ کھائے، وثلث شراب، اور 1 حصہ پیے، وثلث لنفسہ، اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یتجشع، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا ڈکار لیتے ہوئے، بہت زور سے ڈکارا اس نے۔ ڈکار جو آتی ہے، جہاں تک ہو سکے آدمی کو تھوڑا آواز پہ کنٹرول کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے تیز آواز میں ڈکارنے کو۔ تو ایک بیٹھے ہوئے شخص نے بہت تیز آواز میں ڈکار دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر من جشائک، اس ڈکار کو ذرا کم کرو، تھوڑا چھوٹا کرو اسے، فإن أطول الناس جوعا یوم القیامہ،
اس لیے کہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے وہی ہوں گے اطولہم شبعن، جو زیادہ پیٹ بھر کے رہا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ ڈکار اس وقت آتی ہے جب زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو، تو جتنا پیٹ بھر کے آدمی دنیا میں رہتا ہے قیامت کے دن اسے اتنا بھوک کا احساس ہوگا، بھوک لگے گی اور کھانے کو کچھ نہیں ملے گا قیامت کے میدان میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی بھوک سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا میں ذرا کھانے اور پینے میں اعتدال لے کر آؤ۔ تو یہ بڑی پیاری نصیحتیں تھیں آج کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔